یہ معاملہ لاہور کے علاقے ہنجروال میں پیش آیا کہ زہریلے دہی بلے کھانے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک شدید اس وقت تشویشناک حالت میں ہے۔ اس سلسلے میں فرمائیے گا کہ فوڈ پوائزننگ سے جاں بحق ہونے والے افراد کی موت شرعی اعتبار سے کس نوعیت کی ہے؟ جہاں تک واقعے کا تعلق ہے، یقیناً یہ بڑا افسوسناک ہے کہ تھوڑی سی کمائی کی خاطر بندہ اپنے بنیادی جو فرائض ہیں وہ پورے نہ کرے۔ بالفرض جو پیش کر رہا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ ان میں کوئی خرابی ہے یا اتنی دیر ہو چکی ہے، اس میں وہ ٹھیک نہیں رہ سکتے، تو میں کیوں ایسا کر رہا ہوں۔ تو پہلی تو بنیادی غلطی یہ ہے، اور یہ ہمارے عمومی معاشرتی مزاج میں ہے، جب تک کوئی بڑا نقصان نہیں نہ ہوتا تو تب تک ہم وہ کرتے رہتے ہیں، اس کو استعمال میں لاتے رہتے ہیں، سیل پرچیز ہوتی رہتی ہے۔ بلکہ کل ایک وہ کمپنی بھی کوئی پکڑی گئی ایسی جو بالکل جو ہے نا جن کی کوئی حد ختم ہو چکی تھی، وہ استعمال کر رہے تھے کیمیکلز کھانے پینے میں، مشروبات میں ایکسپائرڈ۔ تو یعنی یہ ہمارے نا بہت بڑی ایک غفلت ہے اور اجتماعی غفلت ہے، اس سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے۔ اور جہاں تک شرعی نقطہ نظر ہے، اگر شریعت ہو اور صحیح عدالت ہو تو یقین کیجئے جس سے یہ دہی بلے ایسے پیش کیے تو اس پہ قتل خطا کی دیت آتی ہے۔ اچھا، دیت آتی ہے؟ جی جی، کیونکہ یہ سبب بنا، اور اگر کوئی اور اس کا سبب نہ بنے، یعنی ہو سکتا ہے نا کوئی اور پرابلم بھی ہو، انہیں پہلے سے کوئی ایسی پرابلم تھی تو اس سے ریئیکٹ ہو گیا، اگر وہ پہلے صحت مند تھے اور یہ دہی بلے کھانے کی وجہ سے ہی ایسے ہوا ہے، یہ کنفرم ہو جائے تو اس پہ قتل خطا کی دیت آتی ہے۔ 3 لوگ مفتی صاحب متاثر ہیں اس سے، ہاں جی، فوت ہو چکے، اور دیکھیں نا اب یہ جو اگر ایک بھی کیس ایسا پاکستان میں ایسی سزا مل جائے تو آپ بتائیے کہ کوئی ایسا کرے گا؟ اصل میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں یہ شعور نہیں ہے نا، مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اور یہ جو تحفظ اسلام جان کو دیتا ہے اور انسان کو دیتا ہے تو اس سے لوگ ناشنا ہیں کہ ہمارے اس ہاں جی اس وجہ سے دیکھیے کیا ہو سکتا ہے۔ جان کا تحفظ تو بہت لازم ہے اور بہت ضروری ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ لا زوال الدنیا اہون الی اللہ عز وجل من قتل رجل مسلم، کہ پوری دنیا کا زائل ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ آسان ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کیا جائے۔ اللہ اکبر! یعنی پوری دنیا زائل ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو وہ ساری زائل ہو جائے، ایک بندہ قتل نہ ہو، یعنی بندہ تحفظ دے بندوں کو۔ یعنی ایسے دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا مرحلہ پیش آئے تو ان پر کیا بیتے گی۔ جی، تو یہ بات تو ہے۔ دوسری جو بات آپ نے اصل پوچھی کہ وہ کس زمرے میں آئیں گے، ان کو کیا ہے شہادت کا؟ جی شہادت، جی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث صحیح بخاری اور دیگر کتب میں بھی ہے، جس میں المبتون جو پیٹ کی بیماری سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ شہادت کے رتبے میں فائز ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشے ہیں، یعنی ایسے سمجھے اس امت کے لیے یہ اعزاز ہیں، پہلے نہیں تھے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی اعزازوں سے نوازا گیا تو اس امت کو بھی کئی اعزازات سے نوازا گیا، ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر شہداء کی تعداد جو ہے نا وہ زیادہ ہے، اس طریقے سے بھی، اور امت کا دورانیہ جو کہ لمبا ہے اور شہادتیں اور یہ سب کچھ، تو ہمارے اندر شہداء بھی بہت ہیں یعنی امت میں، تو ان میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا گیا، جن میں سے ایک وہ ہے جو پیٹ کی بیماری سے وفات پائے۔ جو عورت ہو جو ولادت یا زچگی، اس کے لیے علیحدہ ہے، اچھا اس کے لیے علیحدہ وہ بھی شہادت، اچھا ٹھیک ہے، اور اس کے لیے علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔